تو سواری جو ہے نا، سواری گھوڑے کی سواری ہو گئی، اللہ نے اس میں کیا نعمتیں بیان کی؟ تمہاری زینت کے لیے، سواری کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس. یا تو اس گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہی نہ اٹھاؤ، آپ بولو میں نیک آدمی ہوں، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، لہذا میں پیدل ہی سفر کیا کروں گا، میں سادہ آدمی ہوں، آدم علیہ السلام جیسے پیدل سفر کیا کرتے تھے، یہ دنیا مجھے بالکل پسند بولو نہیں. یہ موبائل، یہ گھر، یہ گاڑی، اور یہ ایک وہ واقع ایسے بھی صوفی ہیں دنیا میں. امریکہ میں نہیں، میں نے امریکیوں کے صوفی دکھائے تھے آپ کو. وہ کیا نام تھا اس قوم کا یار؟ ایرش کر کے نام تھا، آئرش کر کے کچھ نام تھا ایسا ان کا، بھول گیا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں ٹانگے میں گھومو، لیکن بہرحال وہ بہت سی برائیوں سے بھی بچے ہوئے اس وجہ سے. عیسائیت میں وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے مذہبی لوگ ہیں، موبائل سے اور ہر چیز سے دور ہیں. تو ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے؟ اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے، لگائے نہیں لگائے، میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس، لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا، میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں، تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے، کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے ہم، دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے، تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے. تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ، اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں، بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں، تھوڑے خطرناک نہیں ہے، بہت بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں ناجائز کام کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے، کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے، یہ حرام ہے شریعت میں، خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا، اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے، ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا، گدھا استعمال ہی نہیں کرنا، گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی، جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے، گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی، اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی؟ گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے، علامت ہے، گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر. اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں، جذبات رکھے ہیں، چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی، کمپنیاں بند ہوتی، انسان ترقی نہیں کرتا، نہ شادی ہوتی، نہ بچے ہوتے، نہ محبتیں ہوتی، نہ کمائی ہوتی، نہ فیکٹریاں، نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے، نہ پگڑیوں کے اسٹائل ہوتے، نہ ٹائیوں کے اسٹائل ہوتے، نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا، اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا، اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی ہیں، ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں، وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے، نہیں تو بھوکے مر جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے، محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں، بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا، تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے، ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا، وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں
کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے, نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نئی نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے, جب کسی نے ہمیں واقعہ, تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا, کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ ہے کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کو واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر, ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بے عزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں. اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں. سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے, کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی. ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں. ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت اسپیڈ کے ساتھ نا. طیارہ تو جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری, ان کے پرور بھی اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا, امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے, اتنی بڑی چڑیا, تو اس میں اتنی اسپیڈ کیسے ہے؟ یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہیں, اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یوں جا رہے ہیں اور یہ زوں کر کے ایسا تباہی مچاتی بھی چلی گئی یہ چڑیا. تو ڈفرنس کیا ہے ہم دونوں میں اور اس بڑی چڑیا میں؟ تو اماں نے کہا دیکھو بیٹا, فرق یہ ہے ہماری دم میں آگ نہیں لگی ہوئی, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کی جو دم ہے نا اس میں پیچھے دیکھو, تم نے غور کیا بیٹا, اس کی دم میں کیا تھی, آگ لگی. دم میں آگ. تو بعض دفعہ ہمیں موٹیویشن کی کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ ہماری دم میں آگ لگ جاتی ہے, ایک دم انسان کی پروازوں پہ پروازیں. صحابہ کرام میں ایسے ہی تو تھا نا. احد میں کیا ہے, بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے, تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں, کیا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کیا ضمانت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی کھجور کھا رہے تھے, تو انہیں سوچا کہ یار جنت بلا رہی ہے, کھجور ختم کرنے کا زمانہ بہت طویل ہے, 8-10 کھجوریں رہ گئی ہوں گی نا, ابے بھائی یہ تو بہت ٹائم لگے گا, جنت سامنے کھڑی ہوئی ہے, کیا اتنا لمبا ٹائم. ایسی موٹیویشن ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, تو ان کو یقین تھا
بھائی نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا لڑکے شہید ہو گیا جنت, کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا. نہیں بھائی اب جانا ہے, لڑنا ہے, لڑے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. تو بعض دفعہ ایسی موٹیویشن انسان کو ملتی ہے, اس کی پروازیں جیٹ طیارے کی طرح تیز ہو جاتی ہیں. تو یہ سب امنگیں اور جذبے جبھی ہیں جب انسان میں خواہشات کا ایک تلاطم ہو, ایک سمندر ہو, موجیں ہوں. اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو گئیں تو ساری زندگی کی رونقیں انسان کی ختم. لیکن اب ہوتا کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھے, اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا. اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی. دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے. تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے, اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے آپ نے, لگام کدھر کو موڑو گے؟ آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں ہے, جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا. گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ, گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی, مڑ گیا, پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے, یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول, یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی, یہ فیول کا کام دیں گی, یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج. تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا, پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری رات, کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوش فلموں کی بھیٹ چڑھا دی ہے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوش فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے, وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل. گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا, یا جہاں موڑ ہوگا بے لگام ہو جائے گا, وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو. تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی, کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی.
ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے, پوری بھی کرنی ہے. اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو, تبھی تو قرآن نے کہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے, ہم بتائیں گے. کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے, کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی, تھوڑی دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے, اس کے بعد قبر میں جا کے سب برابر. تو دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں, نیک اعمال میں دوڑو گے. وہ اتنی تہجد پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں, اس نے اتنی شادیاں, استغفر اللہ, یعنی میں اس سے زیادہ کروں, استغفر اللہ, یہ پھر شادیاں پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے یار. پرسوں ترسوں کسی نے مجھے تانا دیا کہ آپ کی شادیوں کے بیانات کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, بس کر جاؤ. میں نے کہا ان طلاق یافتاؤں کی شادیاں بھی میرے شادیوں میں بیانات کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تو پلس مائنس ہو گیا نا, میں نے کہا حساب برابر ہو گیا. تو اور ہمارے شادیوں کے بیانات کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں, طلاقیں تو اس مرد کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو نہیں پال پا رہا 2 کو 3 کو, وہ اس کا قصور ہے, ہمارا قصور تھوڑی ہے. ایسے تو پھر شریعت کو قصوروار ٹھہراؤ, وہ حقوق نہیں ادا کر رہا وہ کمبخت, یا آگے سے عورت کا رسپانس اتنا شدید آ رہا ہے کہ وہ شرعی حدود سے ہی کراس کر جاتی ہے, تو وہ پھر ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اس میں اسلام, میں جو بات کر رہا ہوں میری ہے ہی نہیں بھائی وہ بات, میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خیر, یہ پتہ نہیں شادیوں کی بات پھر آ جاتی ہے, کوئی خاتونوں کی بددعائیں مجھے لگ بھی جاتی ہیں آج کل, پھر بھی میں باز نہیں آ رہا, اللہ معاف فرمائے. خیر, تو کیا بات کر لی تھی دیکھو یار, ہے ہاں دیکھو صحابہ کرام میں یہی جذبہ تھا. غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالاجور, یا رسول اللہ مالدار صحابہ دولت میں تو ہم سے آگے تھے ہی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائے گا, دولت غربت سب برابر, اعمال پہ جنت ملے گی. لیکن یہ لوگ تو اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل گئے. بھائی دیکھو صحابہ کو یہ نہیں غم تھا کہ ان کو دولت زیادہ ملی ہمیں دولت کم ملی, کوئی بات نہیں, مرنے کے بعد سب کیا ہے, تھوڑے دن کی کہانی ہے. دولت مند کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جتنے غریب کی لاش پہ, بلکہ دولت مند کی لاش پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, اس نے پیزے برگر فل کارب ڈائٹ زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے, اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے, میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں. میرا رپورٹیں غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. خیر, تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے, کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے. تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب, نہ, ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا, تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے ہے. نبی نے پوچھا کیوں کیسے, کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں, مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, برابر. ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, ہم دونوں کیا ہو گئے, برابر. اور رشتہ داری جوڑنا, جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے, وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی, تعلیم پہ بھی, مدرسوں میں بھی, جہاد میں بھی, ہر جگہ. ہم تو, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ, تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. تو فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو, فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں, وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں, ذکر اللہ بتایا, یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ, جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بھائی ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی, یہ ایک جذبہ انسان کا, تو یا یہ پسندیدہ ہے, اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے, یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی
یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا، اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا، وہ زیادہ کما لیں گے، تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے، تو نبوت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے، اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی، اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی، جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں، مرد بھی نیک کام کرتے ہیں، ہم بھی صدقہ کرتی ہیں، مرد بھی صدقہ کرتے ہیں، لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے، وہ جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کرتی، اور کر نہیں سکتی ہم عورتیں، ہم کیسے؟ عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں، یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی. اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت، تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا، اس کو انسان بنایا، عورت بنایا، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا، ان کے پیٹ سے کس کو جنا اللہ نے؟ پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا، لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا، اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں، بلکہ اشکال تو نہیں ہے، اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا، صدقہ بھی کرے گا، تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے غریب، اور مالدار زکوٰۃ دینے والا. تو لینے کی کوئی فضیلت ہے، کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے، لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں، ثواب تھوڑی مل رہا ہے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے، غریب کی آزمائش کم ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے، مالدار کی کم ہے. نا 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 نا، معاملہ الٹا ہے. غریب کی آزمائش کم ہے، مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں. کمپنیوں میں ہوتا ہے نا، کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر، اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر، تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے. آپ کہو گے لو بھائی مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا، تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے؟ اس کی تو کم ہے. بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو، پھر آپ کو یہ لگے گا. جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل، بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل، پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی. ٹھیک ہے نا، آرام سے ہنسی خوشی زندگی. رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا، مالدار تھا، کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا. اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی، نماز پڑھتا تھا، داڑھی رکھ لی میں نے. کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے. پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون، وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھیں، فون نمبر دیتی تھیں، پتے بتاتی تھیں، اتنے پیسے اتنے پیسے. کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں. کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں، میری شادی کرا دو. ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے. خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا. کہہ رہا جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا، جہاں پیسہ آیا، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے، تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا. تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل. جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے.
تو اس لیے اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے کے باوجود بھی دین پہ چلے گا تو تجھے مقام میں زیادہ دوں گا. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, دولت مند کم ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا, وہ پہلے ہی بیچارہ اس کو ناشتے کے ویسے بھی بیچارے کو پیسے نہیں ہوتے, کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا, روزہ رکھ لیتے ہیں. مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی, 20 قسم کے موقع عیاشیوں کے, شو مارنا, تکبر, یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی, اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے. پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. علماء نے منع کیا ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے, اللہ مجھے مال و دولت دے, یہ الفاظ ہی غلط ہیں. اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے. اب وہ اللہ کی مرضی. برکت کا مطلب خیر, رزق آئے خیر بن کے آئے. تو ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا, برباد ہو گیا. فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ. اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا. تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق. تو ہم جو کہتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, تو صحابہ کو غم یہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کیوں ہے, صحابہ کو غم یہ تھا آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو خواہشات کو لگام دینے کی ضرورت ہے. جب خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر خواہشات آپ کے حساب سے چلیں گی. تو شریعت نے یہ نہیں کہا خواہشات کو کچل دو, کیا کہا ہے شریعت نے؟ خواہشات کو لگام دو. آپ فیصلہ کرو گے کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے کی نہیں. دیکھو شوگر کے مریض اپنی لگام کھانے کے معاملے میں ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے. اس کو پتا ہے میری شوگر ہائی رہتی ہے, تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں, 4 لڈو وہاں سے کھا لوں, ادھر سے جلیبی کھا لوں, وہ شہد کی بوتل کھا لوں, میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں. لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہو, اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے. تو لڈو نہیں کھاتے, چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ. تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب لڈو کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی آرٹیفیشل لڈو کھا سکتے ہو, جو دیکھنے میں میٹھا لگے حقیقت میں میٹھا. ایسے بھی آتی ہے نا, چائے میٹھی پی سکتے ہو, یعنی وہ والی میٹھی جو شوگر کے مریض وہ ہوتی میٹھی ویٹھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں, اس سے ڈائٹ بوتل ہوتی ہے جیسے. تو ڈاکٹر بتائے گا یہ خواہش, ہاں ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کھاؤ نہیں, ڈاکٹر کہے گا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دو, پھر آپ وہ ڈاکٹر ہی چھوڑ دو گے, کھانا پینا نہیں چھوڑو گے. تو کوئی مذہب اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو, ننگ دھڑا ہو جاؤ, ساری خواہشات کو چل دو, تو بھائی وہ مذہب ہی چھوڑ دو, پھر وہ مذہب دین فطرت نہیں ہو سکتا. تو اسلام ہے جو اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے. خواہشات نہیں چھوڑنی ہے, خواہشات کو لگام دینا ہے. اس لیے تو میں ولاگ بنا بنا کے ڈالتا ہوں تاکہ یہ تصور لوگوں کی کھوپڑی سے نکلے کہ مذہبی آدمی تیرتا ہوا, گھوڑے پہ دوڑتا ہوا, جنگل میں ہرن کا شکار کرتا ہوا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے. یہ کانسیپٹ دماغ سے کیا کرو, ختم کرو. بہت نیگیٹو, ابھی میرا ہرن کا جو شکار کا جو ولاگ کیا نا اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, بہت زیادہ. ابے کیا کر رہے ہو, ابے یہ مولویوں والی حرکتیں ہیں, ابے مولویوں. تو کیا ہو گیا بھائی, مولویوں والی حرکتیں کوئی الگ سی نہیں ہوتی ہیں. جو بھی جائز حرکت ہے وہ سارے مولوی بھی کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جائز ہے یہ, تو جائز نہ, ہاں نامناسب نہ ہو. بعض جائز انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. ابھی جیسے میں کینیڈا گیا نا, تو انہوں نے میری ہیلی کاپٹر پہ سواری کا انتظام کیا ہوا تھا. جاپان میں گیا, ارشاد بھائی نے گن پوائنٹ پہ ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, ہم نے کہا چلو گھوم کے آ جاتے ہیں. جب کینیڈا گیا انہوں نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا ہوا تھا, آپ کو گھمائیں گے بیان کے بعد ہیلی کاپٹر پہ. مجھے دل پہ بہت بوجھ تھا کہ یار کیا ہیلی کاپٹر پہ بچوں کی طرح میں, شکار تو ایک شکار جو ہے نا وہ تو ایک وہ خاندانی لوگوں کا کام ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت خاندانی ہوں, لیکن شکار میں دلچسپی ہمیشہ سے کن کو رہی ہے, خاندانی لوگوں کو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تیر اندازی کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا, تیر لگاؤ, سیکھو تیر اندازی, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل وہ تیر انداز تھے, ان کا گزر بسر شکار پہ تھا. شکار پیغمبروں نے کیا ہے بھائی. جو ویجیٹیرین ہے ان کو اشکال ہوتا ہے, ہائے بیچارہ ہرن. کچھ لوگوں کے یہ بھی کمنٹ تھے, ہائے بیچارہ ہرن. تو یہ نہیں دیکھ رہے بیچارہ مفتی صاحب پورا افریقہ کا جنگل گیا اور ایک ہرن بھی شکار کر کے نہ لائے, اس پہ ترس نہیں آ رہا, ہرن پہ ترس آ رہا ہے. ہاں ہرن کو مارنا برائے مارنا یہ حرام ہے اسلام میں. آپ اس کو ماریں کس کے لیے,
کھانے کے لیے انسان کے کام آئے گا پھر ٹھیک ہے. تو ہم نے تو کھایا کم, صدقہ زیادہ کیا. وہ ہرن انسانوں کے کام آیا. بہت سے 2 ہرن تو پورے انہی کو پکڑا دیے جو بےچارے گئے تھے ہمارے ساتھ, وہ تو خوش ہو گئے. تو 1 ہرن قتل ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا ہے. تو اگر مار کے پھینک دیں پھر یہ حرام ہے. یہ تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ جانور کی جان کو ضائع کرو, تبھی ہم حرام جانوروں کا شکار نہیں کرتے, کیونکہ وہ ظلم ہے, کھانا ہے نہیں اس کو, خام خواہ میں کیوں مار رہے ہو. تو ایسے تو ہم بھائی ایک پرندہ مارنا بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جب جانور کا شکار ہم حلال سمجھیں گے جب اس کا فائدہ کس کو ہو, انسانوں کو. تو انسانوں کا پیٹ بھرے گا. ہم نہیں کھائیں گے تو شیر کھا جائے گا اس کو. کوئی نہ کوئی تو ہرن کو بالآخر کھاتا ہے. جب بڈھا ہو جاتا ہے نا ہرن تو پھر بھاگ بھی نہیں سکتا, تو شیر ہی آ کے کھائے گا. تو شیر سے بہتر نہیں ہے کون کھا لے, جمشید کھا لے, غفار کھا لے, وسیم کھا لے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ تو اسلام کے جو بھی جائز چیزیں ہیں ان کو جب آپ ڈیپ میں جا کے غور کرو گے تو وہ انسانیت کا اس میں فائدہ ہی ہے.